الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اس دین کو ماننے والا بنایا جس دین کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے نہ آخرت میں نجات کا کوئی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ جس بندے کو آخرت میں کامیابی چاہیے لازماً اس کا دین اسلام ہو۔ جنت جانے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ جنت جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ویلڈ دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اپنا لے گا، اس کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں، اس کے رفاہی خدمات کتنے عظیم ہوں، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نیکی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کی نیکی کو قبول کرے گا، نہ اس کے دین کو قبول کرے گا، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے واجب کر دیا ہے، اگر وہ جنت جانا چاہتا ہے تو اسلام کے راستے پر چل کر جائے گا۔ حضرت آدم کی جو آخری اولاد ہے وہ بھی اگر جنت جانا چاہے گی تو اس کے لیے واحد راستہ کیا ہے؟ اسلام کا راستہ۔ تو کیونکہ اسلام جنت جانے کا واحد راستہ ہے، واحد دین ہے جس کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رہنے کا انتظام بھی کر دیا، کیونکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے جنت جانے کا واحد راستہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کر دیے کہ یہ اسلام قیامت تک محفوظ بھی رہے، اس کے جو سورسز ہیں وہ سیکیور رہیں، محفوظ رہیں، ملاوٹ سے پاک رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے اس میں سے ایک بہت بڑا انتظام کیا کیا کہ اس دین کو سب سے پہلے روایت کرنے والے، اس دین کو اللہ کے نبی سے لے کر امت تک پہنچانے والا جو طبقہ تھا، وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگوں کو اللہ نے منتخب کر کے اس دین کا پہلا راوی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانی ذخیرے میں چن چن کر کے جو سب سے پہلے راوی تھے اس دین کے، ان کو اللہ رب العالمین نے اس طبقے میں شامل فرمایا۔ دین کے پہلے راوی، راوی سمجھتے نا، نریٹر، جنہوں نے یہ دین اللہ کے نبی سے لیا، اس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ دین کے پہلے راوی کون ہیں؟ ہاں بھائی، جب کوئی حدیث آپ پڑھتے ہیں تو حدیث اللہ کے نبی سے کون روایت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ۔ صحابہ دین کے پہلے راوی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر کے
اس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کا کام کنہوں کیا؟ صحابہ نے کیا۔ تو صحابہ کیونکہ دین کے پہلے راوی ہیں، صحابہ نبی اور امت کے درمیان کا پل ہے۔ اس پل کو توڑ دیا جائے تو امت اپنے نبی سے محروم ہو جائے گی، ہے نا؟ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے قرآن کی سنت میں، حدیثوں کی صورت میں، اس کو اللہ کے نبی سے لے کر امت تک پہنچانے کا کام کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ صحابہ اس دین کے پہلے راوی ہیں، ان کی عدالت پر دین کی عدالت ٹکی ہے، ان کی امانت پر دین کی امانت ٹکی ہے۔ وہ سچے ہیں تو یہ دین سچا ہے، وہ معتبر ہے تو یہ دین معتبر ہے جو انہوں نے روایت کیا۔ اگر ان کی امانت و صداقت پر سوالیہ نشان لگا دیا جائے تو وہ پورا کا پورا دین سوال کے گھیرے میں آ جائے گا جو ان صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کی ذمہ داری کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا۔ پورے انسانی ذخیرے میں چن چن کر کے جو سب سے پاکیزہ کردار کے، سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، ان کو چن کر کے اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ ایک جملہ میں دے کر کے جا رہا ہوں، رکھ لیجئے گا اس کو اپنے پاس۔ صحابہ اتفاق نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ صحابہ ایسا نہیں ہوا کہ اتفاق سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے، اتفاق سے اللہ کے نبی ان کے درمیان مبعوث کر دیے گئے اور اتفاق سے وہ ایمان لے آئے اور اتفاق سے صحابی بن گئے۔ نہیں، یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اللہ نے پوری پلاننگ سے دنیا کے انسانی ذخیرے میں سے چن چن کر کے سب سے عظیم ترین لوگوں کو اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اپنی رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، واختار لی اصحابی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ صحابہ منتخب لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، دا چوزن پیپل۔ ہاں، اور اسی کی تشریح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے اپنا رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سارے بندوں میں سب سے پاکیزہ دل تھے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ صحابہ منتخب لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ایک بہت بڑا کام کرنا تھا، پورا دین اللہ کے نبی سے لے کر کے محفوظ کرنا تھا، پھر اس کو امت تک پہنچانے تھا۔ یہ کام کیونکہ بڑا تھا تو اللہ بڑے کام کے لیے بڑے لوگوں کو چنتا ہے نا۔ صحابہ بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، بہت ہی بڑے لوگ تھے، ان کی بڑائی کو کوئی عام امتی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی امت میں بڑا سے بڑا ہو جائے، صحابہ کے قریب تر بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی غیر صحابی، کسی صحابی، ادنا صحابی کے قریب تر بھی نہیں ہو سکتا بھئی، کیونکہ یہ پورا دین جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ دین کہاں سے ملا ہم کو؟ ہاں، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پہ نازل ہوا، لکھا کس نے؟ ہاں، صحابہ نے۔ اللہ کے نبی وفات پا گئے، قرآن مجید کے اوراق الگ الگ جگہ پر جمع تھے، اس کو جمع کس نے کیا؟ ہاں، کس صحابی کے دور میں جمع ہوا قرآن؟ حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابوبکر کے دور میں جمع قرآن کا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد مصاحف تیار ہوئے، مصاحف میں اختلاف ہونے لگا، تو کون سے صحابی تھے جن کے دور میں ایک مصحف پر پوری امت کو جمع کیا گیا؟ ہاں، مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو مصحف ہم پڑھتے ہیں قرآن کا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، مصحف عثمانی۔ یہ قرآن، یہ مصحف جو ہم پڑھتے ہیں، یہ منسوب ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی طرف ہے۔ یہ پورا قرآن ہم کو صحابہ سے ملا۔ اگر صحابہ کے اعتبار پر ہی سوال لگا دیا جائے،
ان کی امانت و صداقت پر ہی مہر لگا دی جائے، ان کی امانت و صداقت پر ہی سوال کھڑا کر دیا جائے، تو بھائی سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہو جائے گا کہ اگر صحابہ معتبر نہیں تھے تو یہ قرآن جو انہوں نے روایت کیا، جو لکھا، جس کو جمع کیا، جس کے مصحف پر پوری امت کو جمع کیا گیا، یہ قرآن بھی معتبر نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے امت کا وہ گمراہ طبقہ، وہ فرقہ جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ شیعہ حضرات جن کی علامت صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا ہے، اصلاً وہ اس قرآن کو حقیقی قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اصلی قرآن تو حضرت علی نے مرتب کیا تھا، حضرت ابوبکر کو اور عمر کو لا کے دیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، تو نعوذ باللہ حضرت علی نے وہ قرآن چھپا لیا اور اپنے بعد والے امام کو دے دیا، وہ اماموں سے منتقل ہوتا ہوا آخری جو ہمارے 12ویں امام ہیں ان کے پاس محفوظ ہے۔ وہ 12ویں امام جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے ان کے حساب سے۔ ہاں مستقل کوئی شیعہ اگر کہتا ہے نا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، وہ تقیہ کرتا ہے، وہ چھپا رہا ہے، اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہا۔ ایسا آدمی جو یہ کوئی شیعہ اگر یہ کہے نا کہ ہم اس قرآن کو اصلی قرآن مانتے ہیں، اس سے پوچھو بھائی نور الدین طبرسی بہت مشہور عالم ہے شیعہ مذہب کے، ان سے پوچھو تمہارے یہاں ان کا کیا مقام ہے؟ ان طبرسی کی مکمل ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے فصل الخطاب فی تحریف الکتاب رب الارباب۔ قرآن مجید کی تحریف کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے۔ تو بھائی جو حضرت عثمان کو مانتا ہی نہیں، وہ مصحف عثمانی کو کیسے مانے گا؟ جس کا کام صبح شام حضرت ابوبکر و عمر کو گالیاں دینا ہے، وہ اس قرآن کو کیسے مانیں گے جس کو جمع ہی صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو صحابہ کا کام بہت بڑا کام ہے۔ صحابہ، یہ قرآن ہم کو کہاں سے ملا؟ صحابہ سے ملا۔ یہ حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیا۔ ہم اپنی ایک ایک عبادت کے لیے ان روایتوں کے محتاج ہیں جو صحابہ نے روایت کی ہیں۔ ہم نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پڑھتے ہیں، کس کا احسان ہے؟ صحابہ کا نا۔ بھائی نماز کی ایک ایک سنت جو ہم ادا کرتے ہیں، کیسے ہم کو پتا چلی کہ ہمارے نبی نماز ایسے پڑھتے تھے، رفع الیدین ایسے کرتے تھے، رکوع ایسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بتانے سے ہی تو پتا چلا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے مسائل روایت کیے۔ ہم حج کرتے ہیں، حج کے طریقے اللہ کے نبی سے سیکھ کے کس نے بتائے؟ صحابہ نے بتائے۔ ہاں دین کی ایک ایک بنیادیں، ایمان کا ایک ایک رکن، ہماری توحید، ہمارا عقیدہ، ہماری نمازیں، ہمارے فرض واجبات جو ہم ادا کرتے ہیں، وہ سب کا سب کہاں سے ملا ہم کو؟ صحابہ سے ملا۔ بھائی ہم اپنے نبی کو جتنا جانتے ہیں، کیوں جانتے؟ کیونکہ صحابہ نے نبی کی سیرت کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ صحابہ نہیں تم اپنے نبی کو نہیں جانتے۔ صحابہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، صرف نبی کی عبادتیں ہی نہیں، نبی کے معاملات، حتیٰ کہ نبی کی وہ چیزیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہماری دینداری سے نہیں ہے، وہ بھی صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ آج ہم اپنے نبی کو جتنا جانتے ہیں، وہ صحابہ کا احسان ہے۔ بھائی نبی کیسے تھے، آپ کی عبادتیں کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، اتنی باریکی سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا۔ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف یہ نہیں روایت کیا اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ ہاں کافضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی کی داڑھیں دکھنے لگی۔ ہاں اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ اٹھایا تو صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، اللہ کے نبی نے اتنا ہاتھ اٹھایا کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ ایک ایک چیز اتنی باریکی، یعنی ایک صحابی حضرت انس غالباً کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کے سفید بال گنے۔ محبت تھی نا صحابہ کی اللہ کے نبی سے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر کام سے محبت ہوتی، یعنی یہ کون کرتا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر میں جتنے سفید بال تھے ایک ایک کر کے گن ڈالے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک کے اللہ کے نبی کے سارے بال سفید نہیں ہوئے تھے، کل 17-18 بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید، 20 سے کم بال تھے جو سفید۔
اتنی باریکی سے ہم اگر اپنے نبی کو جانتے ہیں، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا احسان ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کی شخصیت تو ایک طرف رکھیں، اللہ کے نبی کی جوتیوں تک کی صفات بیان کر دی صحابہ نے۔ ہاں، غالباً ترمذی میں ایک پورا باب ہے، باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے متعلق باب۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، صفات نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی صفات، اور اس میں مؤلف نے، مضمون نگار نے تقریباً 7-8 آثار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں کیسی تھیں۔ ہاں، مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ قبالان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے، 2 فیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچ والی انگلی سے ایک فیتا اس طرف سے تھا، ایک طرف فیتا اس طرف سے تھا، اور وہ دونوں کھینچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف باندھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں بیچ میں کٹی ہوئی تھیں، شیپ تھا اس کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، یہ سب حدیثوں میں روایت ہے، اللہ کے نبی کی جوتیاں گائے کے چمڑے سے بنی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے پیچھے کوئی ایسی شے لگائی گئی تھی تاکہ پیر پیچھے کی طرف نہ ہٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے ڈبل تہے تھے۔ 7-8 روایتیں حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی جوتیوں سے متعلق ملتی ہیں۔ اتنی باریکی سے اگر آج ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں تو یہ کس کا احسان ہے؟ یہ نبی کے صحابہ کا احسان ہے نا۔ یہ پورا دین، بلکہ دین سے باہر کی جو چیزیں نبی کی سیرت سے متعلق ہم کو پتا ہے، یہ صحابہ نے روایت کی۔ اگر صحابہ کو غیر معتبر ٹھہرا دیا جائے تو پھر مسلمان کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ سنتیں ہیں، نہ سیرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کے پاس، اندھیرا چھا جائے گا بالکل، ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت چنندہ شخصیتوں کو چن کر کے نبی کا ساتھی بنایا، اور ان کی امانت و صداقت پر قرآن و سنت کی مہر لگا دی، تاکہ ان کے اعتبار پر، ان کی سچائی پر، ان کی امانت و صداقت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ عبادتیں، معاملات، سارا دین جو ہمارے پاس ہے وہ صحابہ کی دینے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صحابہ کے اعتبار پر، ان کی صداقت پر، ان کی امانت پر اپنی مہر لگا دی، تاکہ امت کا کوئی طبقہ ان کی سچائی پر سوال نہ کھڑا کر سکے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے نا کہ وہ سارے کے سارے گمراہ فرقوں کی ایک علامت ہے، ہر گمراہ فرقے میں ایک بات لازماً پائی جاتی ہے، سارے گمراہ فرقوں کی مشترکہ علامت یہ ہے کہ وہ صحابہ پر کسی نہ کسی صورت میں طعن کرتے ہیں۔ صحابہ پر طعن کرنے کا مقصد اصل میں صحابہ کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ جو فرقہ قرآن و سنت سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شارٹ کٹ کا اختیار کرتا ہے کہ بھائی جو قرآن و سنت روایت کرنے والے صحابہ ہیں انہی کے اعتبار پہ سوال کھڑا کر دو، کیونکہ اگر وہ غیر معتبر ہے تو پھر نہ وہ قرآن معتبر ہے جو انہوں نے روایت کیا، نہ وہ حدیثیں معتبر ہے جو انہوں نے روایت کی۔ اس لیے امام ابو زرع رازی وہ فرماتے انما ارادو ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ، کہ یہ جتنے بھی زنادقہ گمراہ فرقے ہیں یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں۔ ان یجرحوا شہودنا، صحابہ ہمارے گواہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اللہ کے نبی سے دین لیا تھا، اگر گواہوں کو مجروح کر دو گے تو کیا ہوگا؟ لیبطلوا الکتاب والسنہ، تو پھر قرآن و سنت باطل قرار پائیں گے۔ ہاں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عدالت اور صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دی، بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں جن سے صحابہ کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مان لیجئے، ادھر سنیے غور سے، مان لیجئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت سے متعلق قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کروں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام و مرتبے سے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کروں، کیا صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی نہیں ہے کہ صحابہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی، ہم کو کوئی قرآن کی آیت نہیں پتا صحابہ کے بارے میں، کسی حدیث کا علم نہیں،
سلف کے اقوال میں سے کوئی قول نہیں جانتے. صحابہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے. صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی ایک نقطہ کافی ہے کہ صحابہ اس طبقے کا نام ہے، اس جماعت کا نام ہے جس کے استاد تھے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد جس کو ملے، پھر شاگردوں کا کیا کہنا؟ شاگرد کا مرتبہ استاد کے مرتبے سے طے ہوتا ہے نا. بھئی جیسا استاد ویسے شاگرد. استاد جتنا بڑا ہوتا ہے شاگرد کا مقام ویسے ہی مانا جاتا ہے. بھئی ہمارے ہندوستان میں دو بڑے عظیم محدثین گزرے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ. جانتے ہیں؟ کبھی نام سنا؟ کون ہے؟ ترمذی کی سب سے مشہور شرح تحفۃ الاحوذی انہوں نے لکھی ہے پوری دنیا عالمی سطح پر. ابو داؤد کی سب سے مشہور شرح عون المعبود کس نے لکھی ہے؟ مولانا شمس الحق عظیم آبادی. عظیم آباد آپ کا پٹنہ، مبارک پور آپ کا یو پی میں اعظم گڑھ. ہاں، بڑے بڑے محدثین اس ہندوستان میں، ان سے بڑا محدث ان کے دور میں کوئی نہیں تھا. یہ دونوں شخصیتیں بہت اعلیٰ پائے کی علمی شخصیتیں، پر ان کا بھی جب تعارف کرایا جاتا ہے تو تعارف میں یہ بات کہی جاتی ہے بھائی یہ دونوں شاگرد ہیں سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے. میاں صاحب کا مرتبہ علمی دنیا میں اتنا بلند ہے کہ ایسی عظیم شخصیتوں کے تعارف میں جب ان کا نام لگایا جاتا ہے نا تو ان کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہاں، اور پیچھے جائیں، امام ابن القیم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. بہت عظیم امت کے کبار علماء، محدثین، فقہا. یعنی ابن القیم تو ایسی شخصیت ہے کہ ہر فن میں، حدیث میں ان کا ایک الگ مقام، تفسیر میں ایک الگ مقام، ہاں، اور تزکیہ و احسان میں الگ مقام. ابن القیم اس پائے کی شخصیت ہے کہ خود ان کو شیخ الاسلام کہا گیا. ہاں، ابن القیم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا. پر جب ابن القیم کا بھی تعارف ہوتا ہے تو لازماً بتایا جاتا ہے کہ ابن القیم جو شاگرد ہے کس کے؟ امام ابن تیمیہ کے. امام ابن تیمیہ کا مقام اس امت میں اتنا بلند ہے کہ ابن القیم جیسی شخصیت کا بھی جب تعارف میں یہ بات آ جاتی کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کے تعارف میں بھی چار چاند لگ جاتا ہے. بھائی سب کو یہ بات پتہ ہے نا کہ شاگرد کا مرتبہ استاذ کے مرتبے سے طے ہوتا ہے. بھائی دنیاوی علوم میں بھی آپ دیکھیں، جب آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ بھائی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، ہاں، مشیگن یونیورسٹی سے اس نے سند لی ہے، یا آئی ٹی ممبئی سے آئی ٹی کی ہے اس نے، آپ کی نظر میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے نا. تو بھائی جب ہارورڈ سے پڑھا ہوا آدمی یا آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے آدمی کا مقام آپ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے مدرسے سے بڑا بھی کسی کا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو شخص، جو جماعت، جو طبقہ نبی کے مدرسے سے فارغ ہو، کیا اس سے بڑا بھی کوئی عالم دین ہو سکتا ہے؟ ہاں، یعنی وہ مدرسہ جس کے استاد اللہ کے نبی خود، اللہ کے نبی استاد تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں استاد بن کر کے آئے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب پڑھاتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کن کو؟ صحابہ کو. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد، صحابہ شاگرد، اور استاد کی ٹریننگ کون کر رہا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ آسمان سے کر رہا ہے. نصاب کیا ہے؟ آسمان سے اترنے والی آیتیں. کوئی طبقہ امت کا ان کی برابری کر سکتا ہے؟ نبی جیسا استاد، صحابہ جیسے شاگرد، نصاب میں قرآن کی آیتیں، اور نبی سے کہیں تربیت میں چوک ہو رہی ہے تو اصلاح کہاں سے ہو رہی ہے؟ آسمان سے ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کو نظر انداز کر دیا، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں استاد کی اصلاح کرنے کے لیے. نبی کے صحابہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ہاں بھائی، صحابی، ایک اور جملہ دیتا ہوں آپ کو، صحابہ اور غیر صحابہ میں کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. کیونکہ صحابہ عبادت سے صحابی نہیں بنے تھے، صحابہ زیارت سے صحابی بنے تھے، ہے نا. کوئی طبقہ امت کا، کوئی امتی عبادت کے ذریعے سے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا.
کیونکہ صحابہ عبادت سے صحابی نہیں بنے تھے، صحابہ زیارت سے صحابی بنے تھے. بھائی زیارت تو جن کی قسمت میں تھی ان کو مل گئی، اب تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے توفیق دی تو جنت میں نصیب ہوگی ہم کو، ہے نا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات الی الایمان، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو. وہ ایک لمحہ ایمان کی حالت میں نبی سے ملنے کا، وہ ایک لمحہ ہماری زندگی بھر کی عبادتوں پہ بھاری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فَلَمَقَامُ أَحْدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ 40 سَنَةً. ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کی زیارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کی جو ان کی ملاقات تھی، تمہارے 40 سال کی نیکیوں پہ بھاری ہے. تم 40 سال سجدے میں بھی پڑے رہو گے، اس ایک لمحے کی برابری نہیں کر سکتے جس ایک لمحے میں کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا. ان کی برابری. بھائی آپ کیا کر لو، آپ ہواؤں میں اڑو، آپ پانیوں پہ چلو، آپ بڑے سے بڑے ولی اللہ بن جاؤ، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے ایمان کی نظر سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے اسلام پر اور جان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی؟ وہ سینہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا تھا، وہ تو نہیں لا سکتے نا. اس لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی اور غیر صحابی میں کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا رحمہ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ حضرت امیر معاویہ کا اپنا مقام، کاتب وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، صحابہ کے معتمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے والے صحابی ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا بھی اپنا مقام ہے، خلیفہ راشد، تقوی میں، تدین میں، دینداری میں، علم و فضل میں ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے، لیکن صحابی نہیں ہے. عمر ابن عبدالعزیز اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود صحابی نہیں ہے. تو کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی، وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جب جہاد کیا تو ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی، وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے. مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے، لیکن یہ مبالغہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ امت تک یہ پیغام جائے کہ صحابی اور غیر صحابی میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. بھائی غیر صحابی اپنے سارے فضائل، علم اور دینداری اور تقوی کے باوجود صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے صحابی کوئی ادنا درجے کا ہی کیوں نہ ہو. صحابہ میں لیولز ہیں، بعض صحابہ کا لیول بہت بڑا ہے، بعض اس سے نیچے درجے کے، بعض اس سے نیچے درجے کے، پر جو ادنا درجے کا صحابی بھی ہے، عام آدمی اس کے مقام کو، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. بہت بڑے لوگ تھے وہ. ہاں صحابیت یعنی بھائی صحابہ وہ لوگ ہیں، ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. کوئی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ آج گمراہ لوگ کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے. بھائی یہ کس نے کہا کہ صحابہ انسان نہیں تھے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا صحابہ انسان نہیں تھے. یہ دیکھیں دو جملے ہیں نا، ان کے بولنے والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. جو حضرت علی نے کہا نا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، دو جملے ایسے ہیں، بات سچی ہے، جملہ صحیح ہے، لیکن بولنے والی کی مراد باطل ہے. ایک جملہ ہے صحابہ بھی انسان تھے، اور ایک جملہ ہے محدثین بھی انسان تھے. ہاں صحابہ بھی انسان تھے بول کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ انسان نہیں تھے؟ تو کہتے بھائی صحابہ انسان تھے، ہم نے تو کبھی ان کے انسان ہونے کا انکار ہی نہیں کیا. اور کیا ہم محدثین کے بارے میں کہتے ہیں وہ انسان نہیں تھے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی محدثین انسان تھے. اصل میں صحابہ کو انسان بول کر کے ان کے لیے طعن و تشنیع کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں. صحابہ انسان تھے پر عام انسان نہیں تھے. محدثین انسان تھے پر عام انسان نہیں تھے. ہاں
صحابہ انسان تھے، پر یہ وہ انسان تھے، یہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی جواب میں قرآن مجید نازل ہوا. ہاں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا زہار کر لیا، اب راستہ کوئی باقی نہیں بچا. اللہ کے نبی سے شکایتیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی دعا کے جواب میں قرآن نازل ہوا. امت میں کون سا طبقہ ان کی برابری کر سکتا ہے؟ خود قرآن کے فہم میں کون ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ جن کی دعا میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کی آواز اور فریاد کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے اپنا غم بیان کر رہی تھی. ہاں، کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایک قول منقول ہے کہ شراب کے بارے میں انہوں نے دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ. اثر ہے، سند کا مجھے علم نہیں ہے، پر یہ آثار بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ ان کی دعا کے جواب میں شراب سے متعلق احکام نازل ہوئے قرآن مجید میں. کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ بھائی یہ رائے دیتے تھے، ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں، امام نووی نے تو 10 مقامات بتائے. حضرت عمر نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب میں اپنے رب کے موافق ہو گیا، پر الگ الگ موقعوں پر تقریباً 10 مقامات بتائے امام نووی نے جہاں حضرت عمر نے پہلے کو رائے دی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کی رائے کی تصویب کی. کون ان کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے بھائی صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اللہ کے نبی سے سیکھا، قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا. آج کا کوئی شیخ الحدیث، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی دانشور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آیت صحابہ نہیں سمجھ پائے، ہم صحیح سے سمجھ پائے، اس کے دعوے کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا فہم صحابہ کے فہم کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آج اگر کوئی دانشور، کوئی متجدد، کوئی مجدد فقیہ، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی ڈاکٹر، علامہ، فہامہ کسی آیت کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی صحابہ اس آیت کو نہیں سمجھ پائے، اصل میں آیت کا معنی یہ تھا، تو یہ جملہ ہی اس کی بات کو ریجیکٹ کر دینے کے لیے کافی کہ جن لوگوں نے قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا وہ قرآن نہیں سمجھ پائے تو آپ کیسے سمجھ پائے؟ ہاں، اس لیے ہر بدعتی کے مقابلے میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ فہم صحابہ. اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ. قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے، پر اس اتباع میں فہم کس کا معیار ہوگا؟ صحابہ کا فہم معیار ہوگا. صحابہ آئیڈیل امتی. ہاں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، صحابہ اس حیثیت سے آئیڈیل ہے کہ امتی کیسا ہونا چاہیے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امتی. اللہ نے ان کو معیار قرار دیا ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان یہ ویسا لائیں گے یہود و نصارہ جیسا تم ایمان لائے تو کون؟ صحابہ ایمان لائے، تو یہ ہدایت پر ہیں. منافقین سے کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لے کر کے آئے. صحابہ ہدایت کا معیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا. اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے. اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے. گمراہی کا معیار جانچنا ہو تو رسول کی مخالفت تو ایک معیار ہے، اور ایک پہچان کیا ہے؟ صحابہ کے راستے سے بھٹک جانا. اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہ ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے، پہلے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ دے. گمراہی کے دور میں صحابہ ہدایت کا معیار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کون ہوگا وہ فرقہ؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. بھئی بات یہاں بھی تو مکمل ہو سکتی تھی نا، ہاں، پر بات یہاں ختم نہیں کی، کیونکہ ہدایت کا معیار جانچنا ہے تو دلیل بھی دیکھنی پڑتی ہے اور دلیل کا فہم بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. ہدایت جو ہے وہ 2 چیزوں، ایک ہوتا ہے دین کا سورس اور ایک ہوتا ہے اس سورس سے دین لینے کا میتھڈ. ہاں، ایک ہوتا ہے دین کا مصدر اور ایک ہوتا ہے دین کا منہج. گمراہی دونوں حوالوں سے آتی ہے.
کبھی گمراہی اس طرح سے آتی ہے کہ مصدر ہی غلط ہے دین لینے کا. دین جو ہے وہ 12 اماموں سے لے رہا ہے. دین اگر مکاشفات سے لے رہا ہے، منامات سے لے رہا ہے، الہامات سے لے رہا ہے، تو دین کا سورس ہی غلط ہو گیا، مصدر ہی غلط ہو گیا. پر بعض مرتبہ بلکہ اکثر گمراہی مصدر کے غلط ہونے کی وجہ سے نہیں آتی ہے، منہج کے غلط ہونے کی وجہ سے آتی ہے. تو سورس قرآن ہو، پر قرآن کو سمجھنے کا معیار، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا فہم. اسی لیے قرآن کے کسی غلط فہم کو ریجیکٹ کر دینے کے لیے اتنی دلیل کافی کہ صحابہ نے قرآن کو ایسا نہیں سمجھا. کافی دلیل ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے تھے. نبی کے صحابہ دین کے فہم میں بھی معیار ہے جیسے دین کی روایت میں معیار ہے نا بھائی. دین ہی انہوں نے روایت نہیں کیا، دین کا فہم بھی روایت کیا. تو جیسے دین جب تک صحابی نہ ہو دین کی روایت معتبر نہیں ہوتی نا. کسی حدیث سے اگر صحابی غائب ہو جائیں تو حدیث غائب، ضعیف ہو جاتی ہے. تو جیسے صحابی کے بغیر روایت معتبر نہیں ہوتی، ویسے ہی صحابی کے بغیر دین کا فہم بھی معتبر نہیں ہوتا. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، تو کیا کرنا؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا. فتنوں کے دور میں میری سنت کو لازم پکڑنا. اور کیا کہا؟ یہیں تک بات نہیں رکھی. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے پیچھے جو میرے صحابہ ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا. فتنوں کے دور میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کے ساتھ صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے، کیونکہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیوریفائی کیا تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کے دلوں کو پاک کر دیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ رب العالمین نے ایمان تمہارے لیے محبوب کر دیا اور ایمان سے تمہارے دل کو روشن کر دیا، مزین کر دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے گمراہی کو، نافرمانی کو، اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑنے کو ناپسندیدہ بنا دیا. بھائی سب سے بڑی بات، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے جنت میں جنتی جب چلے جائیں گے، سارے انعامات ان کو مل جائیں گے، خوش و خرم ہو جائیں گے، تو اللہ کہے گا ابھی ایک انعام باقی ہے. جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہم کو راضی کر دیا، ہر ہماری پسندیدہ چیز دے دی، ہماری خواہشات سے آدم کو دے دیا، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ ان سے خطاب کرے گا اور فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ جنتیوں کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ ان سے خوش ہونے، یعنی دنیا میں بندہ مر کیوں رہا ہے؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نا. جب یہ سند اس کو مل جائے گی نا کہ اب میں تم سے خوش ہوں، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنتیوں کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی، صحابہ کو دنیا میں مل گئی. جو جنتیوں کو جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی، صحابہ کو دنیا میں مل گئی، اب اس سے بڑا ان کا مقام کیا ہو سکے گا؟ اللہ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی نے اگر ایک مد اگر جو بھی خرچ کر دی اللہ کے راستے میں تو اس کی برابری نہیں کر سکتا. شمار حدیثیں، قرآن کی آیتیں، موقع نہیں سب کا احاطہ کرنے کا. آخری بات بولتا ہوں، ہم نے صحابہ کو قرآن کی آیتوں سے پہچانا ہے. بہت اہم بات بول رہا ہوں. ہم نے صحابہ کو قرآن کی آیتوں سے پہچانا ہے، ہم نے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پہچانا ہے. ہم نے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا. ہم نے صحابہ کو قرآن سے پہچانا ہے، ہم نے صحابہ کو حدیثوں سے پہچانا ہے، ہم نے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا. تو جب قرآن و سنت نے ان کی صداقت اور امانت پر مہر لگا دی تو اب کیا کسی کے لیے یہ گنجائش بچی ہے کہ نہیں ابھی تو ہم قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد ابھی ہمارے لیے کافی نہیں قرآن و سنت، ابھی تو ہم جائیں گے تاریخ تبری پلٹیں گے، ابن کثیر پڑھیں گے، کسی ڈاکٹر کو انجینئر کے ویڈیوز سنیں گے، سارے جمل و صفین اور مشاجرات کی روایتوں کو کھنگالیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ صحابہ کے بارے میں کیا رائے رکھنی ہے. کیسی گنجائش بچتی ہے؟
ایک جملہ اور دیکھے جا رہا ہوں، 2 جملے ہوئے نا، تیسرا جملہ یہ، صحابہ پر رائے نہیں ایمان. ہاں، صحابہ پر، بھائی جب قرآن و سنت نے ان کی عظمتوں کی گواہی دے دی تو اب قرآن و سنت کی گواہی کے بعد اب یہ گنجائش نہیں بچتی نا کہ ابھی ہم کو قرآن و سنت کی دلیل آنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی آ جانے کے بعد ابھی ہم کو آگے اور تحقیق کرنی ہے. ابھی تو ہم جمل کے واقعات پڑھیں گے، صفین کے واقعات پڑھیں گے، تاریخ کی کتابوں کو کھنگال کر کے، اینالائز کر کے، تجزیہ کر کے ہم فیصلہ کریں گے کہ صحابہ کے بارے میں کیا رکھنی ہے. ہاں نہیں، صحابہ پر رائے نہیں رکھنی ہے. قرآن و سنت نے ان کی امانت و صداقت کی گواہی دے دی، اب ہم کو صرف ان کی عدالت اور امانت پر ایمان لانا ہے، بس ختم. اس کے آگے کوئی راستہ نہیں بچا عام آدمی کے لیے. اس لیے میں ہی دیکھتا ہوں نا، ہمارے یہاں لڑکے لونڈے لفاڑے جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ابھی موت صحیح سے نہیں نکلی، ابھی استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. بٹھا اس کو پوچھو اسلام کے ارکان کتنے، ایمان کے ارکان کتنے، کنفیوز ہو جاتا ہے، 5 کی 6. ہاں، ابھی اس سے پوچھو التحیات للہ والصلوات کی باتوں کا ترجمہ بتا، نہیں بتا پاتا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو دین کے بارے میں. بات کس پہ کرے گا؟ ہاں، بات کرے گا جمل پہ، صفین، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ. ارے بھائی تم کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، ایک طبقہ ہمارے نوجوانوں کا بگڑا ہوا، اس کو بھی دین کے بیسک مسائل نہیں پتا ہے، پر صبح شام جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت طلحہ، زبیر، معاویہ. ارے بھائی وہ اتنا خطرناک رستہ ہے. ہاں، یہ مشاجرات کی بحث اتنی خطرناک بحث ہے، بڑے بڑے محدثین کے قلم کانپ جاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں منقول ہے، ان کے شاگردوں نے نقل کیا ہے کہ جب حدیث عمار آتی تھی نا، ہاں، حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، کیا حدیث نمبر ہے وہ؟ حدیث عمار جب روایت کرتے نا، روایت کر کے خاموش ہو جاتے، اس کی تشریح میں نہیں جاتے، اس کی تفسیر نہیں کرتے، ڈر کے مارے کہ کہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے، اتنا ڈرتے تھے. کھیل بنایا ہوا ہے لڑکوں نے، صبح شام حدیث عمار، حدیث عمار. امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت کانپ جاتی ہے، حدیث عمار آتی ہے چپ ہو جاتی ہے زبان، قلم روک لیتے ہیں کہ کہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات قلم سے نہ نکل جائے. یہ لڑکوں نے کھیل بنایا ہوا ہے. جن کو تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دے دو کہ ایک سند صحیح سے پڑھ دو، سند، بھئی ہماری جو تاریخ روایت کی گئی ہے وہ عام تاریخوں کی طرح نہیں ہے نا. ہماری تاریخ کی کتابیں سند کے ساتھ ہیں، جیسے حدیثوں کی سند ہوتی ہے ویسے تاریخ کی بھی سند ہوتی ہے. ان کو بٹھا کر کے بولو ایک سند صحیح سے پڑھ کر کے دکھاؤ، یہ لڑکے ایک سند صحیح سے نہیں پڑھ سکتے. بات کرتے ہیں طلحہ پہ، زبیر پہ. ہاں بھائی ختم کرو یہ راستہ عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے، عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے. ہاں، اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ کیا ہے؟ سارے صحابہ کے لیے ہم ترحم کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت اور رحمت مانگتے ہیں، اور ہم اس بحث میں نہیں جاتے، مشاجرات والی بحث میں. صحابہ انسان تھے، ہم صحابہ کرام کو فرشتہ نہیں مانتے، انسان تھے، ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے. صحابہ سے گناہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہاں، صحابہ سے گناہ ہو سکتے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے. صحابہ سے کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتے بھائی. صحابہ میں سے بعض صحابہ سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے. اب ایک طبقہ کیا کر رہا ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے ڈھونڈ کر کے صحابہ کی غلطیاں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، چن کر کے صحابہ کی غلطیاں ایک جگہ جمع کر رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے. اس صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے سے امت کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ ہاں، سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ ابھی کسی شخصیت، میں ہوں، آپ ہوں، مولانا ہے، بڑا سے بڑا کوئی عظیم سے عظیم انسان ہو، اگر صرف اس کی برائیاں بیان کی جائیں گی، اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، تو دماغ میں اس کے بارے میں تاثر کیا بنے گا؟ بہت برا آدمی. صحابہ سے غلطیاں ہوئی بھائی، صحابہ سے بڑے گناہ بھی ہوئے، ایسے گناہ بھی صحابہ سے ہوئے جس کی سزا شریعت میں قتل ہے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی ایک صحابیہ سے زنا سرزد ہو گیا، پر ان کا تزکیہ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا تھا، تو گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ بھی کی تو کیسی کی؟ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ کے رسول نے موقع دیا، کہا جاؤ
اللہ رب العالمین بخش دے گا، 1 بار 2 بار 3 بار موقع دیا، لیکن نہیں، گناہ کی اس بوجھ کو سر پر لاد کر کے قبر میں نہیں جانا تھا، بار بار اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے میں جا کر کے کہا جاؤ رجم کر دو، رجم کیا گیا۔ کسی صحابی نے کوئی بری بات کہہ دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے 70 لوگوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ گناہ ہوا پر توبہ کیسی ہوئی؟ حاتب ابن ابی بلتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کر دیا فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں سر قلم کر دوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس کی سزا سر قلم کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سزا ان کی سر قلم کرنا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عمر وہ بدری ہیں، تم کو پتا ہے بدر والوں کا مقام، اللہ نے ان سے خطاب کر کے کہا تم کچھ بھی گناہ کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو بخش دیا ہے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں پر ان کی نیکیاں انشاءاللہ تعالی ان کی غلطیوں پہ بہت بھاری۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کے معمولی سے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اور بھائی اگر مان لیں کہ اللہ نے معاف نہیں بھی فرمایا تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی غلطیاں بیان کرنا، یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ ہاں، یعنی یہ ایک طبقہ چن چن کر کے صحابہ کی غلطیاں بیان کرتا ہے اور ان کے فالوورز کہتے ہیں ارے علماء نے اب تک یہ حدیثیں چھپا کے رکھی تھی، ان کو اب تک بیان نہیں کیا۔ بھائی جن چیزوں کو بیان کرنے سے امت کا آپ صحابہ کو چھوڑیں، عام آدمی کے بارے میں بتائیں، کسی عام آدمی سے بھی اگر غلطی سرزد ہوئی تو ہم کو حکم کیا دیا گیا؟ کسی عام مسلمان کی غلطی بھی جب تک کوئی شرعی مصلحت ہو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کوئی دینی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک ایک صحابی کی غلطی چن چن کر کے لا کر کے امت کے سامنے رکھیں۔ پھر ایک طبقہ کہتا ہے ارے علماء نے تو یہ حدیثیں اب تک چھپا کے رکھی تھی۔ بھائی علماء عام لوگوں کے درمیان علماء کیوں بیان کریں گے صحابہ کی غلطی؟ ہاں، اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو، کوئی تربیتی نقطہ نہ ہو تو کسی صحابی کے بارے میں محض اس سے بدگمان کرنے کے لیے اس کی غلطی بیان کرنا گناہ عظیم ہے۔ یہ طبقہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کسی شرعی مصلحت کے تحت صحابہ کی غلطیاں نہیں بیان کرتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ امت کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ صحابہ کو بدگمان کرنے کا مطلب اس دین سے بدگمان کرنا ہے جو صحابہ نے روایت کی ہے۔ تو بھائی اگر مان لے صحابہ سے غلطی ہوئی، کبیرہ گناہ ہو گئے، ہمارا کام کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے ان کا کام ہے۔ اس لیے بعض محدثین نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے غلطیاں ہوں گی، اس کے باوجود اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ختم۔ بھائی صحابہ سے غلطی بھی ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے صحابہ ان کو بھی بخش دے، ختم۔ اس کے آگے راستہ کیا بچتا ہے؟ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، ہمارا کام نکتہ چینی نہیں ہے، ان کی عزتوں کو نشانہ بنانا نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ گالیاں دینے والے صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی بعض ہمارے سلف میں سے بعض ائمہ نے کہا کہ صحابہ وفات پا گئے تو ان کی زندگیوں میں جو نیکیوں کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برا بھلا کہنے والے پیدا کر دیے تاکہ ان کے برا بھلا کہنے سے ان کی نیکیاں جاری رہے اور ان کا مقام بڑھتا رہے۔ اللہ یہ قول جب میں نے پڑھا نا، میں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ہاں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیکی کے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ یہ یوٹیوب پر چلاتے رہیں گے، ان کے چلانے سے اللہ کے ان کا مقام انشاءاللہ اور بلند ہوگا، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ باقی یہ فتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایسے فتنے ہر صدی میں 2-4 پیدا ہوئے، مر گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گیا۔ باقی رہا تو اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ باقی رہا۔ کل بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ سارے صحابہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے یہاں عادل ہے، اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے، اور اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج بھی ہمارا وہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہر دور میں ایک جیسا رہا ہے۔ باقی فتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ سے محبت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا ایک تقاضا ہے۔ جو انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ جو صحابہ کو برا بھلا کرنے والے نا، امام مالک نے کہا انما یریدون القدح فی النبی،
یہ لوگ تو اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا چاہتے تھے، پر اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے کی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. لیقال رجل سو لو کان رجلا صالحا لکان اصحابہ صالحین، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ برا آدمی تھا، ان کا ساتھی بھی، اگر ان کا ساتھی اچھا ہوتا تو یہ برے نہیں ہوتے. تو جیسے برا کہنے والوں کا مقصد صحابہ کرام پر تان کرنا ہے، تو نبی سے محبت کرنے والوں کا تقاضا یہ کہ وہ نبی کے صحابہ سے محبت کریں. نبی کے صحابہ سے محبت عبادت ہے انشاءاللہ تعالی، جس کا وسیلہ لگا کر کے دعائیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ نبی کے صحابہ سے محبت ایمان ہے. آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے اللہ رب العالمین مزین کر دے، اور اللہ رب العالمین ان کی عزتوں کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کی عزت کا دفاع اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. صحابہ کی عزت کا دفاع اللہ نے کیا. جب کسی نے صحابہ کو برا بھلا کہا، اللہ نے صحابہ کی طرف سے ان کو برا بھلا کہا. جب منافقین نے کہا کہ یہ سفہاء اور بے وقوف لوگ ہیں، اللہ نے صحابہ کی طرف سے جواب دیا. تو بہت مقدس ہے وہ زبان جو صحابہ کا دفاع کرتی ہے، بہت مقدس ہے وہ قلم جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس مقدس اور مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.